میں کچھ ذکر تو رخشندہ کر چکی ہیں. میں تھوڑی کرونالوجیکل آرڈر میں خصوصیت سے ویمن اسٹڈیز سینٹر پشاور کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ میرا تعلق تھوڑا سا لکھنے لکھانے سے بھی ہے، اور اس سے زیادہ میرا تعلق پشاور یونیورسٹی سے ہے، جہاں پہ بھی حال ہی میں ہم نے ویمن اسٹڈیز سینٹر کا ایک نئی فیکلٹی کا، ایک نئے ڈسپلن کا آغاز کیا ہے. ویمن اسٹڈیز سینٹر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہی تحریک جو اس وقت این جی اوز کے وجہ سے چل رہی ہے پورے پاکستان میں، ہم اس کو ذرا زیادہ مؤثر اور ذرا زیادہ سائنٹیفک انداز میں اس کو چلائیں، اس کو اکیڈیمکس میں لے کے آئیں، ایک باقاعدہ ڈسپلن کے طور پہ انٹروڈیوس کریں. دنیا بھر میں ویمن اسٹڈیز ایک کمپیریٹیولی ایک نیا ڈسپلن ہے، ایک نیا مضمون ہے، اور اگر پاکستان میں بھی اس کا آغاز ہو گیا ہے تو ہماری اپنی خواتین بھی اس سے تھوڑی بہت آگاہی حاصل کریں. عورتوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے مختلف میدانوں میں، یہ سارے اس کے مقاصد ہیں. یہاں پہ یہ ذکر بے جا نہیں ہوگا کہ اثر ریسورس سینٹر کی نگہت سعید خان اور عافیہ شہربانو نے اپنی ٹیم کے ساتھ ہماری خاص طور پہ معاونت کی ہے. اس ٹیم کے ساتھ ہی نقطہ آغاز سے ہم نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے. ان لوگوں نے ہمیں اپنا انفراسٹرکچر بنانے میں، اپنے ڈپارٹمنٹ کا بنیادی ڈھانچہ بنانے میں، بنیادی کورسز کی تشکیل میں، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لائحہ عمل کی تشکیل میں ہم لوگوں کی بہت مدد کی، ہماری کافی گائیڈنس کی. اکتوبر 1994 میں 2 روزہ ورکشاپ ہم لوگوں نے وہاں پہ پشاور میں منعقد کیا، جہاں پہ ان تمام تفصیلات کا یہ ساری تفصیلات ہم نے ان لوگوں کی مدد سے طے کی. بعد میں 18 نومبر 1994 کو ہم نے ایک فالو اپ ورکشاپ کیا پشاور ہی میں. اس سیمینار میں کراچی اور اسلام آباد یونیورسٹیز کے ویمن اسٹڈیز سینٹر کے بھی ڈائریکٹرز دونوں آئی ہوئی تھیں، اور انہوں نے بھی ہماری سینٹر کی جو شروع کی کارکردگی ہے وہ بھی زیر بحث رہی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یونیورسٹی بھر سے مرد اساتذہ کو اور طالبات کو بھی مدعو کیا تھا، خصوصاً جو ہمارے لڑکے ہیں اسٹوڈنٹس، ان سب کو بھی، کیونکہ ہمارے صوبہ سرحد کے مخصوص ماحول کے پیش نظر نہ صرف یہ کہ عام لوگوں میں بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین میں بھی اور مردوں کے اذہان میں بھی خاص طور پہ کئی شکوک موجود ہیں، کئی سوالات موجود ہیں، اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہمیں ان لوگوں کی بھی سپورٹ مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا ڈائلاگ انیشیٹ ہوا، ڈائلاگ جو ہم نے شروع کیا مردوں کے ساتھ بھی، اس میں سے بہت سے جو اب اگر میں ان کا ذکر کروں تو قدرے بچکانہ سوال لگیں گے. یہ سارے سوالات جو ہیں ان کے ساتھ بڑی تھورو قسم کی ڈسکشن ہوئی. جنوری 1995 سے ہم نے ویمن اسٹڈیز سینٹر کی علمی اور تحقیقی سرگرمیوں کا، ریسرچ کا کام بھی وہاں پہ ہوگا، باقاعدہ شروع کر چکے ہیں. پہلا سرٹیفکیٹ کورس جو لیگل لٹریسی کا کورس تھا وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، اور ہم لوگ جن کا بنیادی طور پہ تعلق مختلف فیکلٹیز سے ہے، کیونکہ وہاں پہ ویمن اسٹڈیز میں جیسے بعض لوگ گریجویشن کر کے ڈگری لے کے آتے ہیں، کوئی ایسا گریجویٹ پشاور میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم لوگ یہی سرٹیفکیٹ جو ہے اب ڈگری کے درجے تک بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہم یہاں سے فارغ تحصیل ہونے والے جو لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کریں گے کہ نہ صرف ان میں ایکٹیوسٹ شامل ہیں، ان میں یونیورسٹی کے اساتذہ شامل ہیں، ان میں این جی اوز کے نمائندے شامل ہیں. ان سب لوگوں کا علم جو یہاں پہ ایکوائر کریں گے پشاور یونیورسٹی میں، بعد میں یہی لوگ جب اپنے اپنے شعبہ زندگی میں واپس جائیں گے تو یقینی طور پہ ان کا علم نہ صرف ان کے اپنے گھریلو ماحول کو بلکہ ان کے پیشہ ورانہ ماحول کو بھی بدلنے میں ضرور کسی نہ کسی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. رخشندہ نے ذکر کیا 8 مارچ کو جو ہم لوگوں نے انٹرنیشنل ویمنس ڈے پشاور میں منایا، بہت بڑے اسکیل پہ اور بہت پرجوش انداز میں، اور جو ہمارا تھوڑا بہت کام ہو چکا ہے اثر والوں کی ہیلپ سے، ویمن اسٹڈیز سینٹر کے اس کے علاوہ دیگر این جی اوز کا، وہ سارا کام وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا، اور اس پہ باقاعدہ ڈاکیومنٹریز میڈیا والوں نے بنائی، اور میڈیا والے کافی اس کام سے متاثر دکھائی دیتے تھے. شروع میں ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ چند ایک مخصوص خواتین اپنے مخصوص مفادات کے لیے اس قسم کے نعرے لے کے آگے بڑھ رہی ہیں،
لیکن آہستہ آہستہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا رویہ بھی تبدیل ہونے لگا ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی، جو خاص طور پہ ان تمام تبدیلیوں کے ساتھ جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، بیجنگ کانفرنس کے پیش منظر میں بھی حال ہی میں صوبہ سرحد میں پہلا ویمنز رائٹرز فورم تشکیل دیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پورے پاکستان میں کوئی اس قسم کی تنظیم ہوگی کہ جس نے شاعرات کو اور دیگر لکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ خواتین، ان کو پورا یقین ہے قلم کی طاقت پہ، بڑے بلند عزائم رکھتی ہیں۔ یہاں پہ ویمنز رائٹرز فورم کی نمائندگان موجود ہیں، وائس پریزیڈنٹ بھی آئی ہوئی ہیں، اور ان کی کتابیں یقیناً آپ نے نمائش میں ملاحظہ کی ہوں گی۔ ایک اور بہت اہم سیمینار، کیونکہ میں کرونالوجیکل آرڈر میں بات کر رہی ہوں، ہم نے ابھی پچھلے مہینے اسلام آباد میں منعقد کیا ہے، CEDAW کا ذکر کیا ہے۔ CEDAW دراصل یونائٹڈ نیشنز کا کنونشن فار ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن ہے، اور یہ ایک ایسا کنونشن ہے کہ جس پہ حکومت پاکستان نے ابھی تک سائن نہیں کیا۔ ہمارے سینٹر کی ڈائریکٹر شاہین سردار علی نے، اور لاہور سے یونیسیف کی نمائندہ ہے بیلا جمیل جو یہاں موجود ہوں گی، انہوں نے ایک تفصیلی رپورٹ، تحقیقی رپورٹ حال ہی میں شائع کی ہے، جس میں اس بات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ حکومت پاکستان اس کنونشن پہ سائن کرتے ہوئے ہچکچا رہی ہے۔ ان چیزوں کو پن پوائنٹ کیا گیا ہے۔ دوسری دستاویز میں ایسی آراء بھی موجود ہیں، ایسی ریکمنڈیشنز موجود ہیں کہ جو اگر سرکاری حلقے سنجیدگی سے لیں، اور اگر وہ مخلص ہیں اپنے دعووں میں، تو ان کو لینا پڑے گا ان کو سنجیدگی کے ساتھ، کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے آنے والی ریکمنڈیشنز ہیں، جن کا ایک بہت کردار ہوتا ہے سوسائٹی کے بننے میں یا بگڑنے میں۔ اگر ان ریکمنڈیشنز کو سیریسلی لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو CEDAW پر دستخط کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ اثر کی ٹیم پچھلے ماہ تشریف لائی تھی اسی کانفرنس کے سلسلے میں لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے پشاور۔ ہم نے جتنا بھی ہمارا ریسورسز الاؤ کرتے ہیں، ہم نے صوبہ سرحد کی تمام رائٹرز کو، شاعرات کو، NGOs کو، اکیڈمیشنز کو، ہم نے سب کو انوائٹ کیا، ان سے ملنے کا موقع فراہم کیا۔ ہوا یہ کہ بنیادی طور پہ تقریباً 100 سے اوپر لوگوں نے اس کانفرنس کے لیے رجسٹریشن کی تھی، اور اس میں مرد حضرات بھی شامل تھے، ان میں غیر ملکی NGOs بھی شامل تھے، ان میں نوجوان طالبات بھی شامل تھیں، ان میں پیورلی بالکل خالصتاً ہاؤس وائفز بھی شامل تھیں۔ اب بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگ غیر متوقع حالات کی وجہ سے نہیں آ پائے۔ صرف 2 دن پہلے یونیورسٹی کے امتحانوں کا آغاز ہوا ہے، سالانہ امتحانوں کا آغاز ہوا ہے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ بہت سے استاد یا اسٹوڈنٹس جو رجسٹر ہوئے تھے وہ نہیں آ پائے اس کانفرنس کی وجہ سے۔ اگرچہ یہ لوگ آ نہیں پائے، پھر بھی یہ بات یقینی ہے کہ اس تحریک کا یا اثر کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ گیا ہے، اور یقیناً اسے آگے بڑھانے میں، اس تحریک کی ترجمانی کرنے کی یہ لوگ بڑی شاندار صلاحیت رکھتے ہیں، بڑا مثبت اور خوشائند قسم کا قدم ہے۔ صوبہ سرحد کی ان خاص سرگرمیوں کا ذکر کرنے کا مقصد فقط اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ عوام میں اور بالخصوص خواتین کے ایک ایسے گروپ میں انقلابی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ میں اس کو انقلابی ہی کہوں گی کیونکہ صرف 5-6 ماہ پہلے ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کو بہت سی ایسی باتوں کا احساس نہیں تھا جس کا شعور اب آپس میں ملنے جلنے سے اجاگر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ یقیناً ہماری مستقبل کی قومی پالیسیز پر اثر انداز ہوگا۔ بنیادی طور پہ اثر NGO ہے، لیکن ہم یونیورسٹیز کے نمائندے جو یہاں پہ موجود ہیں، میرا خیال ہے کہ بڑا ایک انفلوئنشل گروپ ہے، ایک پریشر گروپ ہے۔ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ینگر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہم لوگوں کا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو ان کے ذہنوں سے بہت سے ایسے شکوک ظاہر کرنے میں بڑا اہم یہ ایک نقطہ ہے۔ ہم لوگوں نے اور ان لوگوں نے جو جن کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہے، انہوں نے ان خطوط پہ سوچنا شروع کر دیا ہے، خواتین نے، لڑکیوں نے، جس کا پہلے گمان کرنا بھی ان کے نزدیک ایک گناہ سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے سوال اٹھائے گئے ہیں، بہت سے جواب خود ڈھونڈے گئے ہیں، کئی واہمے تھے، کئی غلط فہمیاں تھیں جو دور ہوئی ہیں، اور ان تبادلہ خیال کے نتیجے میں رویوں میں تبدیلی لازمی طور پہ رونما ہوئی ہے۔
یہاں ہماری جو ڈیلیگیٹس آئی ہیں، جو 20-22 کے قریب لوگ آئے ہیں، ان کا تعلق مختلف طبقات سے ہے، مختلف بیک گراؤنڈ سے ہے، ان کے پس منظر مختلف ہیں، لیکن ان کی سوچ میں یکسانیت ہے اور ان کے جذبے بہت پرجوش ہیں، بہت پر یقین ہیں۔ ایک ہماری ڈیلیگیٹ مسرت ہلالی بالکل اینڈ ٹائم پہ نہیں آ پائی، ویمنز ایکشن فورم کی بڑی سرگرم رکن ہے، لائر ہے۔ صرف 10 دن پہلے ایک ایسا کیس ہوا ہے، ایک لڑکی کو سوابی کی گاؤں کے کچھ لوگوں نے بدکار قرار دیتے ہوئے اس کو نکالنے کا اور اس کو بازار میں اسی طرح کا واقعہ ہوا جیسے نواب پور میں ہوا تھا۔ تو مسرت ہلالی کے خلاف ایک محاذ بنا ہوا ہے آج کل پشاور میں، اور مسرت ہلالی کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین ہیں کہ جن کی بڑی رسپیکٹ ہے، جو اس کے ساتھ باقاعدہ کھڑی ہیں، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت سے مرد اس کی حمایت کریں، کیونکہ کسی کو بدچلن یہ آسان بات ہے، قرار دے کے اس کو گاؤں بدل کر دینے کا، علاقہ بدل کر دینے کا فیصلہ لینا بڑی ہے، لیکن اس دفعہ ریزسٹنس، بڑی مضبوط ریزسٹنس، اور اس میں مرد بھی تھوڑے سے شامل ہیں، بلکہ مذہبی تنظیموں کی طرف سے مسرت ہلالی کو کافی سپورٹ مل رہی ہے، اور یہ مورل سپورٹ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی خواتین اب فیمنسٹ تحریک کے اس موڑ پہ عالمی دھارے میں شامل ہو رہی ہیں جہاں نہ صرف ان کی آواز سنی جائے گی بلکہ محسوس بھی کی جائے گی، جس سے اس ملک کے بارے میں، اس معاشرے کے بارے میں، پاکستانی معاشرہ یا اسلامی معاشرہ، اس کے بارے میں جو غیر ملکی تاثرات ہیں یا غلط فہمیاں، اس میں بھی یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی۔ یہاں ہم لوگ جو موجود ہیں، ہمارا تعلق متضاد آئیڈیالوجیز سے ہو سکتا ہے، مختلف ہمارے نظریات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے یقیناً کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ غاصبوں کے ہاتھ مضبوط رہیں اور ہم لوگوں کا استحصال جاری رہے، خواتین کا استحصال جاری رہے، جو ہمارے حقوق ہیں وہ مزید غصب ہوتے رہے، کوئی عورت بھی نہیں چاہے گی۔ تو اس طرح سے اگر ہوتا رہا تو پھر تو معاشرے میں امن اور توازن اور ترقی کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں گی۔ لیکن ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ بہت سے سمجھدار مرد اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، اس ناگزیر تبدیلی کا خیر مقدم کرنے کو تیار ہیں۔ حال ہی میں نے ایک بہت اونچے عہدے پہ فائز صاحب کو یہ کہتے سنا ہے کہ 20ویں صدی دنیا بھر میں آزادی کی، سماجی شعور کی، بیداری کی صدی تھی، لیکن 21ویں صدی کلیئرلی عورت کی صدی ہوگی۔ تو یہ تمام فیلنگز میں نے آپ لوگوں تک پہنچانی تھی، کمیونیکیٹ کرنی تھی۔ بیجنگ کانفرنس میں جو بھی ہمارے نمائندے جائیں گے ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ان کے پیچھے ایک بڑی پرجوش صنف کی پوری طاقت موجود ہے، اور ان کی نظریں مستقبل پہ لگی ہوئی ہیں، اور انہیں یہ پوری امید ہے کہ بیجنگ کانفرنس میں صرف باتیں نہیں ہوں گی بلکہ ہوا کی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے بڑے عملی قسم کے فیصلے بھی کیے جائیں گے۔